بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب کرام، لغت القرآن کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لغت القرآن کا مقصد کہ ہم قرآن کریم کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل کتاب نہیں، لیکن ہمارے مدارس میں بھاری بیگ بچے اٹھاتے ہیں، لیکن وہ سارا علم جو ہے اس پر محیط ہے کہ وہ انگلش، میتھ، کیمسٹری، بایو یعنی ان مضامین میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہمارے نصاب کے اندر تو قرآن کریم کی تعلیم نہ ہونے کے برابر۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ اسلامیات کے نام پر سلیبس میں موجود ہوتا ہے، جو ہمارے دین کا بھرم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اتنی آسان کتاب ہے، اگر آپ 3 آیات ترتیب سے پڑھیں تو 4 سال میں آپ کا قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم جو ہے اس کی طرف اگر توجہ دیں تو یہ ہمارے لیے آسان ترین کتاب ہے۔ تو آئیے لغت القرآن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 ہے۔ کل ہم نے ضمیر متصل پڑھا تھا، لیکن آج جو ہے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ ضمیر متصل کو اسم کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ جب ضمیر متصل کا مطلب ہے جڑ کر آنے والی۔ ضمیر کسے کہتے ہیں کہ یہ اسم کی نمائندگی کرتی ہے، اور ضمیر متصل یہ اسم کی ملکیت بتاتی ہے۔ یعنی کتاب ہو اس کی کتاب، رب ہو اس کا رب، قلم ہو اس کا قلم، تو یہ اسم کی ملکیت کا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ ہو اس کا، یعنی پہلا جو سبق پڑھ چکے ہیں ہم ایک بار اسے پڑھیں گے دوبارہ۔ ہو اس کا، ہما ان دو کا، ہم ان سب کا، ہا اس عورت کا، ہما ان دو کا، ہننا ان سب کا تمہارا یعنی مرد کے لیے، مذکر کے لیے، کما تم دو کا، کم تم سب کا، کی مونس کا صیغہ ہے، تیرا یعنی تم عورت کا، کما تم دو کا، کننا تم سب کا یعنی مونس کا صیغہ، جی میرا، نہ ہمارا۔ اب اس گردان کو ایک نظر دیکھیں، یہ میں نے ترتیب کے ساتھ اس میں لکھی ہے۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، جی نا۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ لکھی ہے۔ آپ نے جو ہے اس کی مشق کرنی ہے، لیکن مشق کا طریقہ یہ ہوگا، مثلا میں آپ کے سامنے ایک جو ہے مثال پیش کرتا ہوں۔ رب ہے تو رب ہو اس کا رب، رب ہما یہ ساتھ ضمیر جڑ کر آتی ہے، اسی وجہ سے اسے ضمیر متصل کہتے ہیں۔ متصل کا مطلب ہے جڑ کر آنے والی۔ اب یہ رب کے ساتھ جڑی ہے، رب ہو اس کا رب، رب ہما ان دو کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب ہا اس عورت کا رب، رب ہما ان دو عورتوں کا رب، رب ہننا ان سب عورتوں کا رب، ربو کا تیرا رب، ربو کما تم دو کا رب، ربو کم تم سب کا رب، ربو کی تم عورت کا رب، ربو کما تم دو عورتوں کا رب، ربو کننا تم سب عورتوں کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اب جب قرآن کریم کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں بتایا جاتا یہ مونس کا صیغہ ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے۔ یہ لذت جو ہے یہ صرف گرامر والوں کو حاصل ہوتی ہے کہ یہ غائب کو پکارا جا رہا ہے، حاضر ہے، یہ متکلم ہے، یہ کیا ہے۔ یہ جو ہے نا اسی وقت جو ہے نا گرامر جس نے پڑھی اسی وقت اسے پتہ چل جاتا ہے، اور ہزاروں مسائل جو نکلتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو سامنے رکھ کر پھر جو ہے فقہا کے آگے بحثیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر ان چیزوں کو صحیح طرح پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ تو آپ کے سامنے رب کے ساتھ ضمیر متصل کی گردان موجود ہے۔ اب جو ہے آپ کا کام جو ہے آپ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے کہ آپ نے قلم اس کے ساتھ پوری ضمیر متصل لگا کر لکھنی ہے۔ قلم ہو اس کا قلم، قلم ہما ان دو کا قلم۔ اسی طرح بیت ہو اس کا گھر، بیت کا مطلب گھر،
بیت ہو اس کا گھر، بیت ہما ان دو کا گھر، بیت ہم ان سب کا گھر. اس طرح رب کے ساتھ آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں، لیکن آپ نے کاغذ پر ایک بار اپنی کاپی کے اندر جہاں آپ نے عربی پڑھنی شروع کی ہے اس کے اندر لکھنی ہے. اس کے بعد کتاب، کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، یہ ساری جو ہے آپ نے جو ہے لکھنی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک کاغذ ہوگا، کاغذ کے اوپر اس طرح کا نقشہ بنا لیں تاکہ جو ہے شروع میں آپ کو چھوٹے واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث کے صیغوں کی تھوڑی سی پہچان ہو سکے اور غائب حاضر متکلم کا بھی پتہ چل سکے. تو ایک جو ہے ایک کاپی خریدیں یا رجسٹر لیں، اس کا ایک پیج کے اوپر یہ نقشہ بنا لیں اور اس کے اندر یہ گردان لکھیں. آگے ہم جتنی بھی پڑھیں گے گردانیں وہ سیم یہی پیپر جو ہے استعمال ہوگا. اسی طرح کے پیپر پہ جو ہے کنٹینیو میں کام کراؤں گا، جس سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے چیز کو لکھ بھی لیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے. تو یہ ہمارا تھا سبق نمبر 2، اور آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دیا. پہلے سبق میں ہم نے ضمیر متصل پڑھی اور دوسرے سبق کے اندر ہم نے ضمیر متصل کے ساتھ اسم لگا کر ہم نے پڑھا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.